اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہ من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ ہماری گفتگو سورہ بقرہ میں تفسیر ترتیبی قرآن 183، 184 اور 185 آیت تک ہماری گفتگو الحمدللہ پہنچی ہے، اور خداوند متعال کے حضور میں ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے توسط سے، آپ لوگوں کے حضور کے ساتھ خداوند متعال نے اس سلسلے کو جاری رکھنے میں ہماری مدد فرمائی ہے۔ بہت ہی اہم موضوع ہے روزہ، جو عبادات میں سے نماز کے بعد بہت ہی اہم عبادت ہے۔ 183 نمبر آیت میں خداوند متعال نے ایک عجیب لحن کے ساتھ ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، گویا کہ ایمان والوں کو تیار کیا ہے روزے کے لیے، ایمان والوں کی ذہنیت کو تیار کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لے کے ہیں۔ جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے سے جب کہے اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، تو اس بات کا اس اولاد پر کیا اثر ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک دفعہ جھڑکتا ہے، ایک دفعہ غصے میں وہ کچھ بولتا ہے، ایک دفعہ کہتا ہے اے میرے لخت جگر، اے میرے پیارے، تو اس کا اثر یقیناً بہت زیادہ مثبت ہے۔ خداوند متعال نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہمارے ذہنوں کو تیار کیا ہے کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تمہارے پہلے نسلوں کو اور اقوام کے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، جب باپ کہے گا اے میرے بیٹے تمہارے اوپر واجب ہے بہترین نمبر لو، جس طرح فلان فلان نے پہلے میری اولاد میں سے یا میرے فلان فلان میں سے جنہوں نے بہترین نمبر لیا اور وہ کہاں پہ کھڑے ہیں تمہیں نہیں نظر آ رہا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس وجوب کو بھی بیان کیا، ضرورت کو بھی بیان کیا، اور کچھ افراد کا بھی تذکرہ کیا۔ دیکھیں انہوں نے کیسی پڑھائی کی، کیسی تعلیم حاصل کی، کہاں پہنچے۔ لہٰذا صرف تم نہیں پڑھ رہے ہو بلکہ پہلے لوگ بھی اور آج تک سارے تعلیم میں مصروف ہے، وقت دیا ہے، محنت کی ہے، مشقت کی ہے، نیندیں حرام کی ہے، جا کر کس مقام پر پہنچے۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا گیا جس طرح تم سے پہلے اقوام پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ پھر فلسفہ بیان کیا، پہلا فلسفہ ہے۔ اس کے علاوہ 2 فلسفے بیان ہوئے ہیں، وہ ابھی تذکرہ ہوگا تینوں آیتوں میں۔ روزوں کا جو فلسفہ ہے قرآن نے بیان کیا، لعلکم تتقون ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اپنی حفاظت کر سکو۔ روزہ انسانیت کی حفاظت کے لیے ہے،
روزہ انسانی اوصاف کی حفاظت کے لیے ہے، روزہ انسانیت کی حفاظت کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ روزہ جب آپ رکھتے ہیں بہت سے حلال چیزوں سے آپ پرہیز کرتے ہیں، پانی پینا حلال تھا روز رمضان سے پہلے، لیکن آپ دن میں آپ نہیں پیتے، کھانا کھانا حلال تھا آپ نہیں پیتے، حلال اور جائز چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکتے ہیں، حرام چیزوں تو روکنا ہی روکنا ہے۔ اور آپ یہ بتا رہے ہیں خداوند متعال آپ کی پریکٹس کروا رہے ہیں کہ انسان بننے کے لیے تم نے روزہ رکھنا ہے، اور یہ روزہ دلیل اس بات پر ہے کہ تم یہ اعلان کر رہے ہو کہ ہم حیوان نہیں ہیں، وہ حیوان کے جو بالکل جن کی بریکیں فیل ہیں، جن کا مقصد پیٹ بھرنا ہے، جن کا مقصد ہوس رانی کرنا ہے، روزہ رکھ کے تم کیا اعلان کر رہے ہو کہ ہم حیوان نہیں ہیں، ہم اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم جائز چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام قرار دے سکتے ہیں، ہم اپنے پیٹ کو عادی بنا سکتے ہیں، معدے کو عادی بنا سکتے ہیں بھوک کے لیے، ہم اپنی زبان پہ تشنگی کا ذائقہ لا سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، بریک لگا سکتے ہیں، اپنے آپ کو تیار اور آمادہ کر سکتے ہیں بھوک اور پیاس کے لیے اور گناہوں سے دوری کے لیے۔ یہ ہے روزے کا فلسفہ، یعنی انسان کے اندر پختہ ارادہ پیدا کرنا اور انسان کے اندر جو خواہشات ہیں ان خواہشات کو بیلنس کرنا، کنٹرول کرنا، یہ روزے کا فلسفہ ہے۔ یہاں پہ خداوند متعال نے کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اس خطاب کے ساتھ۔ اور یہ روایت میں ہے کہ اگر جب بھی آپ سنیں اپنے پڑھتے وقت تلاوت کرتے وقت یا ایھا الذین آمنوا، اور فوراً کہیں لبیک یا اللہ۔ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت آپ کے سامنے عرض کروں، آپ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ایک لذت ہے ایمان والوں کے لیے، جس طرح بھی بیان کیا ہے، والد جب اپنے بیٹے سے مخاطب ہو ایک اچھے لہن کے ساتھ، خوبصورت لہن کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ، اس کا اثر ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں لذت ما فی النداء، فرماتے ہیں جو لذت یا ایھا الذین آمنوا میں ہے نا، جو لذت ہے، یہ لذت ازال تعب العبادہ۔ اگر عبادت میں کوئی مشکل ہے، کوئی سختی ہے، کوئی پریشانی ہے، محنت کرنی پڑ رہی ہے، بھوک برداشت کرنا پڑ رہا ہے، پیاس برداشت کرنی پڑ رہی ہے، فرماتے ہیں یہ تھکن کون سی چیزیں دور کرتا ہے؟ یہ ندا ہے، یہ لہن ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ کون فرما رہے ہیں؟ معصوم فرما رہے ہیں، امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے کہ یہ دلا لذت ما فی النداء، جو کچھ لذت یا ایھا الذین آمنوا میں ایمان والے محسوس کرتے ہیں، وہ لذت عبادت میں اگر روزے میں تھوڑی سی بھی پریشانی ہے بھوک اور پیاس کی، اس کو بھی یہ لذت ختم کر دیتی ہے۔ اس کے بعد اگلے آیت میں فرماتا ہے ایام معدودات، کب روزہ رکھنا ہے، کتنا روزہ رکھنا ہے، کب رکھنا ہے؟ پورے سال روزہ رکھنا ہے نماز کی طرح ہر روز، وہ بھی 5 وقت نہیں، فرما رہے نہیں، ایام معدودات، کچھ دنوں کے لیے، معدود دنوں کے لیے، گنے چنے لوگ دنوں کے لیے تم نے روزہ رکھنا ہے۔ وہ پھر آپ بعد میں جو ہے 84 نمبر 185 نمبر آیت میں خداوند متعال فرمائے گا شہر رمضان، وہ چند روز کب ہے، کون سے مہینے میں؟ شہر رمضان ہے۔ لیکن یہاں فرما رہے ہیں 184 نمبر آیت میں ایام معدودات، پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہونا، یہ روزے جو تمہارے پر فرض کیے گئے ہیں جس طرح پچھلے اقوام کو، یہ 1 مہینے کے لیے ہے، 30 دنوں کے لیے ہے، 29 دنوں کے لیے ہے، ان دنوں میں تمہاری پریکٹس کروائی جائے گی۔ لیکن فمن کان منکم مریضا، لیکن تم میں سے جو مریض ہو، بیمار ہو، روزہ نہ رکھ سکتا ہو، او علی سفرین، اگر سفر شرعی ہے درپیش، مسافر ہو، 44-45 کلومیٹر آنا جانا ہو، معصیتی سفر نہ ہو، والدینوں کے حکم کے خلاف نہ ہو، حرام سفر نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ سارے شرط ہیں۔ اگر سفر حرام نہ ہو، شرعی ہو، تو مریض ہو، بیمار ہو، نہ رکھ سکتا ہو، ڈاکٹر نے منع کیا ہو، اس حد تک مریض، اور دوسرا مسافر ہو، ان کے لیے کیا فعدۃ من ایام اخر، ان کے لیے کچھ اور دن ہے ان دنوں سے ہٹ کر، انہیں رمضان المبارک کے 29 دنوں کے علاوہ اگلے رمضان کے درمیان تک ان کے لیے وقت ہے۔ انہوں نے اپنے جو روزے 10 دن کا ہو، 9 دن کا ہو، یا 29-30 دن کا روزہ سفر یا بیماری کے وجہ سے نہ رکھ سکا ہو، فرماتے ہیں ان عدت میں، ان اوقات میں، ان دنوں میں جو ایام اخر ہے، رمضان کے 30-29 دنوں کے علاوہ روز ہیں، وہاں پہ تم نے اس کو پورا کرنا ہے، رکھنا ہے روزہ، قضا کی نیت سے رکھنی ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ لوگ کہ جو
نہیں رکھ سکتے، یعنی جو بوڑھے ہو گئے 90 سال ہے 80 سال ہے، طاقت چلی گئی ہے، یطیقون طاقت سے ہے، یہاں پہ سلب طاقت ہے، وہ افراد کی جن کی طاقت سلب ہو گئی، ان سے کمزور پڑ گئے، نہیں رکھ سکتے، جیسے بوڑھا۔ وَعَلَّى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، ان کے لیے کیا کفارہ ہے؟ روزہ نہیں ان کے لیے کفارہ ہے۔ کتنا کفارہ ہے؟ آیت نے بیان کیا، طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ پھر فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، ہاں اگر کوئی اپنے اخلاص کے ذریعے سے، اس جذبے کے ذریعے سے ایک مسکین سے زیادہ، ایک طعام سے زیادہ کھلانا چاہتا ہے، کوئی پابندی نہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ فَمَن تَطَوَّعَ یعنی جو اپنے شوق کے ذریعے سے کوئی خیر انجام دینا چاہتا ہے، مزید اضافی کچھ دینا چاہتا ہے، ایک طعام کے علاوہ ایک مد کے علاوہ، فرماتے ہیں فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وہ دے سکتا ہے، زیادہ دینے پہ پابندی نہیں ہے، لیکن وہ جو لمٹ ہے اس کو دینا پڑے گا، زیادہ اگر وہ دینا چاہے تطوع خیرن، اس کے لیے کیا ہے؟ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ عبارت ہے، اس عبارت نے بعض علماء کو مراجعین بلکہ بہت سے شبہ ایجاد کیے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان جاؤ گے۔ اس سے بہت سے افراد نے یہ تصور کیا کہ روزہ رسول اللہ کے زمانے میں شاید واجب نہیں تھا، کیونکہ اس کا لحن ایسا ہے، اگر تم روزہ رکھو خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان جاؤ تو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ واجب تھا اس وقت بھی اور واجب ہے اس وقت بھی، لحن ٹھیک ہے یہ ہے۔ اب دیکھیں سورہ جمعہ کی وجوب میں بھی یہ لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے، روزہ نماز جمعہ واجب ہے نا، واجب ہے، جب معصوم ہو تو واجب عینی ہے، معصوم اگر نہیں ہے تو واجب تخیری ہے۔ ابھی واجب تخیری کے عنوان سے آپ نماز جمعہ پڑھتے ہیں، اکثر جو فقہا ان کا جو فتویٰ ہے واجب ہے لیکن واجب تخیری ہے، یعنی پڑھنا آپ کے اختیار میں ہے، پڑھیں گے تو آپ نے واجب کی نیت سے پڑھنا، یہ نہیں کہ پڑھیں گے تو آپ مستحب کی نیت سے پڑھیں۔ پڑھنے کی صورت میں جب آپ اختیار کریں گے نماز جمعہ کو تو واجب کی نیت سے آپ نہیں پڑھنا ہے۔ معصوم کی موجودگی میں امام جب ظہور فرمائیں گے تو واجب عینی ہے، اس وقت واجب ہے، جیسے نماز ظہر واجب ہے، عصر واجب ہے، مغرب واجب ہے، وہاں پہ بھی یہی ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، حالانکہ واجب ہے، نماز جمعہ واجب ہے، تخیری ہے، اور اس وقت تعینی یہ نماز تھی، لیکن پھر بھی کیا کہا؟ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان جاؤ، ٹھیک ہے، یہی لحن وہاں پہ بھی تھا۔ تو وہاں پہ تو یہ مسئلہ سامنے نہیں ہے کہ آپ لحن نے یہ بتایا اگر تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان جاؤ، اس کا مطلب ہے نماز جمعہ بھی مستحب ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب وہاں پہ بھی مستحب نہیں ہے، واجب رہے گا، تو یہاں بھی اسی لحن کے ساتھ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سے بھی یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ روزہ اس وقت مستحب تھا بلکہ واجب تھا، صرف کہ تاکید کی گئی ہے، ایک دفعہ پھر تاکید ہے، یعنی ان تصوموا خیر لکم، یعنی اگر تم روزہ رکھو، یعنی سارے روزہ داروں سے ایک دفعہ یہ کہ آپ اس کو لیں صرف مریضوں اور مسافروں کے لیے، کہ اگر مریض اپنے مرض کی حالت میں اور مسافر کی حالت میں اگر وہ لوگ روزہ رکھے تو ان کے لیے بہتر ہے، جس طرح اہل سنت میں ہے کہ وہ رکھ سکتے ہیں، مستحب ہے، یعنی رکھ سکتے ہیں، ان کا اختیار ہے، سفر میں بھی اور مریضی کی حالت میں بھی نہیں۔ یہ بات ہمارے فقہاء نے اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کی کہ آپ اس کو لے کے جائیں مریضوں کی طرف، مریضوں کے بارے میں کہیں، اور جو سفر میں کہ ان تصوموا، کہ اگر تم لوگ یعنی جو مریض ہو یا جو تو سفر میں اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، یہ بھی نہیں ہے، کہیں بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ حکم سارے روزہ داروں کے لیے ہے۔ اور ایک اور فلسفے کو بیان فرما رہا ہے خداوند نے، جہاں پہ شروع میں فرمایا کہ روزہ فرض ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، یہاں بھی یہ فرماتے ہیں کہ روزہ تمہارے لیے فائدے میں ہے، یعنی ان تصوموا، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اس کی بہتری تمہاری طرف اس کی بازگشت ہوتی ہے، یعنی اگر تم روزہ رکھو گے جو واجب کی نیت سے تم نے رکھنا ہے، یہ تمہاری صحت کے لیے بہتر ہے، خیر لکم، تمہاری معنویت کے لیے بہتر ہے، خیر لکم، تمہارے کمال تک پہنچنے کے لیے بہتر ہے، خیر لکم، تمہاری انسانیت کے لیے بہتر ہے، خیر لکم، ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے، تمہارا فلسفہ بیان ہو رہا ہے ایک قسم کا، اس سے مستحب ہونا ثابت نہیں ہو رہا۔
اس سے ایک اور تاکید خداوند متعال نے بیان فرمایا کہ روزہ رکھو، اس کا فائدہ تمہاری طرف پلٹتی ہے، اس کے روزے کا انجام اس کا ٹھیک ہے تھوڑا مشکل ہے، عسر ہے، مشکلات ہے، پیاس ہے، شدت پیاس ہے، بھوک ہے، اور شاید 17 گھنٹے کے اگر روزہ ہو تو وہاں پہ بہت زیادہ پریشانی ہے، لیکن تمہارا اپنا فائدہ اس کے اندر، تمہاری پریکٹس ہوگی، برداشت کی قوت بڑھے گی، صبر کی قوت بڑھے گی، دوسروں کے لیے احساس پیدا ہوگا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب بتا رہے ہیں کہ یہ روزہ جو ایام معدودات میں ہے، کچھ دنوں کے لیے تم نے یہ روزہ رکھنا ہے جو واجب ہے، کب ہے؟ فرماتے شہر رمضان ہے۔ خدا نے ذی الحج میں اس کو نہیں کیا واجب، خدا نے رجب میں اس کو واجب نہیں کیا، پروردگار عالم نے شعبان کو اس کے لیے مختص نہیں کیا، کب کیا؟ شہر رمضان، رمضان کے مہینے کو کیوں کیا؟ پھر بیان کیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس لیے کہ قرآن میں رمضان میں، ماہ مبارک رمضان میں خداوند متعال نے نازل کیے کتاب الہی کو، قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ انزل فیہ القرآن ھدی للناس، جو ہدایت ہے انسان کے لیے، وبینات اور روشن دلائل ہیں ہدایت کے لیے، والفرقان اور اس کے اندر حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے کسوٹی موجود ہے، اس لیے شہر رمضان ہے۔ یعنی کیا مطلب چلتا ہے یہ شہر رمضان یعنی روزہ تربیت انسانی کے لیے ہے، اور تربیت انسانی کے لیے، انسان کی تربیت کے لیے جو بہترین مہینہ وہ ماہ مبارک رمضان ہے، اور اس تربیت کے لیے بہترین مشق روزہ رکھنا ہے۔ دیکھ لیا آپ نے، اس سے اگر آپ اس میں تھوڑا فکر کریں سوچیں تو آپ کے لیے بہت سے اہم نکات سامنے آ جائیں گے۔ خداوند متعال نے ایام معدودات وجوب کے لیے 30-29 دن کے لیے کون سے مہینے کو مختص کیا؟ ماہ مبارک رمضان کو، اور ماہ مبارک رمضان کے انتخاب کا جو فلسفہ وہ کیا ہے؟ نزول قرآن اسی مہینے میں ہے۔ نزول قرآن یعنی قرآن جب کتاب تربیت ہے تو ماہ تربیت بھی رمضان المبارک ہے، اور اس رمضان میں مشق اور پریکٹس کے تربیت کے لیے وہ روزہ ہے، روزہ پریکٹس ہے، خود سازی کے لیے روزہ بہترین پریکٹس ہے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے روزہ بہترین عبادت ہے۔ اسی لیے جو بیمار ہوئے، جو حسنین سلام اللہ علیہما، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، زہرا سلام اللہ علیہا نے کون سی عبادت کی نظر کی؟ روزہ، اور وہ شفا ہوئی ہے؟ نہیں شفا ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ عبادت نماز کے بعد کہ جو انسان کی مشکلات کے لیے مشکل کشا ہے وہ کیا ہے؟ روزہ ہے، جسے اللہ بہت پسند فرماتا ہے۔ وہ انسان کے جو صبح سے لے کر شام تک بھوکھا رہے، واجب بھی نہیں ہے، بھوکھا رہے، ایک حاجت اس کے ذہن میں ہے، اس حاجت کو لیے خدا کو بہت پسند ہے۔ حاجت روائی کے لیے نماز کے بعد روزہ بہت ہی اکثیر ہے، شفا ہے اس کے اندر، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت مفید ہے، انسان کی تربیت کے لیے بہت مفید ہے، خود سازی کے لیے بہت مفید ہے، قوت ارادی کو بڑھانے کے لیے روزہ مفید ہے، شیطان کو شکست دینے کے لیے روزہ بہت مفید ہے، نفس امارہ پہ کنٹرول کرنے کے لیے روزہ مفید ہے، شیطان کو بے بس کرنے کے لیے روزہ بہت مفید ہے۔ اسی لیے فرما رہے ہیں ایام معدودات، رمضان کے روزے واجب روزوں کے لیے کیا ہے؟ شہر رمضان ہے، ماہ مبارک رمضان ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، جو بھی رمضان مبارک میں اس ماہ کو حس کرے، احساس کرے، درک کرے، فلیصم، وہ روزہ رکھے، اور رمضان مبارک کا روزہ رکھے، حتماً رکھے، واجب ہے اس کے اوپر۔ پھر دوبارہ اس جملے کو تکرار کیا، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، جو بھی مریض ہو یا سفر میں ہو، فَعِدَّةٌ، ان کے لیے پھر دوبارہ کچھ دن جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، ایام اخر، رمضان مبارک کے 29-30 دن کے علاوہ اگلے رمضان تک کسی اور دن میں انہوں نے روزہ رکھنا ہے۔ دوبارہ تکرار کیا، کیوں دوبارہ تکرار کیا؟ پہلے وہی لفظ آ چکے ہیں، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ دوبارہ 185 نمبر آیت میں خداوند متعال نے یہی الفاظ تکرار کیے ہیں، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ کیوں کیا؟ مفسرین بیان فرماتے ہیں اس لیے تاکید ہو، تاکید ہو۔ تاکید کس لیے ہو؟ کہ یہ واجب ہے، واجب ہے ان افراد کے لیے کہ جو بیماری کی حالت میں یا مسافرت کے باوجود روزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہے نا ہمارے اندر مریض ہے پھر بھی کہتے ہیں نہیں میں تو رکھوں گا، خاطب خواتین میں ہو جاتے نہیں میں نے رکھنا ہے،
سفر میں پھر بھی کہ نہیں میں نے پھر بھی رکھنا ہے. خداوند متعال فرما رہے ہیں تکرار کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا، حرام ہے تمہارے لیے. جس طرح ایک تندرست اور جو اپنے وطن میں ہے اس کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے، اور یہ واجب اللہ کے حکم ہے، اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی بھی یہاں پہ حرام سزا ہے، وہاں پہ بھی یہ. اگر خدا اسی افراد کو سفر میں روزے کو منع کر دے اور مریضی کے حالت میں روزے کو منع کر دے، وہاں بھی حکم خدا ہے. دونوں حکم خدا ہے. تندرستی کی حالت میں یا سفر کے علاوہ اس کے اوپر واجب ہے، یہ واجب حکم الہی ہے. نہیں رکھے گا تو اس کے لیے گناہ اور سزا. اور اگر بیمار ہے اور سفر میں وہ رکھنا چاہتا ہے، حرام ہے رکھنا، اور رکھے گا تو پھر اس کے لیے سزا. دونوں حکم الہی ہے. عبودیت اسی کا نام ہے نا. عبودیت انہیں لبیک کہنا، ہماری مرضی نہیں ہے. عبودیت میں ہماری مرضی نہیں چلتی. نہیں، میں رکھنا چاہتا ہوں. کیوں رکھنا چاہتے ہیں آپ؟ اگر آپ عبد خدا ہیں، خدا کی مرضی آپ کے لیے اہم ہے، تو خدا نے جب کہا رکھو کہو لبیک، اور خدا نے جب کہا نہیں رکھو پھر بھی کہو لبیک. اس وقت نہیں کہنا چاہیے کہ ہے اکثر ہم نے دیکھا اوہو میں نے نہیں رکھا، بہت تکلیف ہو رہی ہے، کاش نہ ہوتا تو میں رکھ لیتا، اوہو ٹینشن میں آ گیا ہوں، کاش میں پورا رمضان کو روزہ رکھ. نہیں، یہ عبودیت کے خلاف ہے. عبودیت کے خلاف ہے. آپ کے لیے موقع ہے، جب آپ صحیح ہو جائیں گے، سفر سے لوٹیں گے تو آپ رکھیں گے، قضا رکھیں گے. لیکن اس وقت خدا کا حکم ہے، اس اللہ کا حکم ہے. آپ کہیں لبیک خدایا تیرا شکر، تو نے فرمایا ہے، میرے دل میں کوئی بھی خلل نہیں ہے، میں پچھتاوا نہیں ہے میرے اندر، تو نے حکم دیا، میں پی رہا ہوں کھا رہا ہوں. یہ ہے عبودیت. عبودیت ہی سے کہا جاتا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لہٰذا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. دوسری دفعہ جو تکرار ہوا، ایک دفعہ 184 میں، ایک دفعہ دوبارہ اگلے 185 میں، تاکید کے لیے ہے، اور ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جو عبودیت کو نہیں سمجھ سکے. ٹھیک ہے، نہیں سمجھ سکے. آگے فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. خدا تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، خدا تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. اب یہاں پہ بھی دو نظریے ہیں. خدا تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، خدا تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. ممکن ہے اس کا تعلق وہی مریض اور وہی مسافر ہوں، کہ خدا کیونکہ سفر میں انسان ظاہر مشکل میں ہے، مریض ہے مشکل میں، لہٰذا خدا تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، لہٰذا تمہارے لیے تخفیف ہے، تمہارے لیے کیا ہے؟ رعایت ہے. سفر میں تم بے شک کیا، بلکہ حقیقت میں تم نے چھوڑ دینا ہے. سفر میں ہے اور بیماری میں چھوڑ دینا ہے، لہٰذا خدا تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یریدکم بکم العسر، اور تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، چھوٹ ہے تمہارے لیے. لیکن اس کا ایک نظریہ اور ایک یہ کہ یہ صرف مریضوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام روزہ داروں کے لیے ہے. تمام روزہ داروں کے لیے. یعنی اللہ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ظالم حکومت کی طرح ہو کہ نہیں آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، جو مرضی ہو کرنا ہی کرنا. نہیں، خدا متعال وہ حاکم ہے جو عادل ہے اور حکیم ہے. ٹھیک ہے، اس لیے فرما رہے یرید اللہ، ارادہ خدا یہ کہ تمہارے اوپر آسانی ہو. روزہ اگرچہ ظاہراً مشقت ہے، پیاس ہے، بھوک ہے، لیکن پھر بھی تمہارے لیے آسانی کا سبب ہے. یہ فرمانا چاہ رہے ہیں. یرید اللہ بکم اليسر، اس تھوڑی سی سختی کو برداشت کرو، پیاس کو برداشت کرو، گرمی کو برداشت کرو، آگے تمہارے لیے آسانی ہے. یہ اس کو سمجھے آپ. اس سے یہ نہیں فرما رہے کہ تمہیں چھوٹ دیا گیا ہے. اس سے مراد مریض نہیں ہے، اس سے مراد مسافر نہیں ہے، ایک نظریہ، بلکہ اس سے مراد وہ سارے روزہ دار ہیں جن کے اوپر روزہ واجب قرار دیا گیا ہے. اور خدا سب سے فرما رہا ہے انسان، خدا نے جو روزہ فرض کیا ہے، ایسا نہیں کہ وہ سختی چاہتا ہے تمہارے لیے. خدا کیوں سختی چاہے گا؟ خدا تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. روزے کو آسان لو اپنے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا انجام تمہارے لیے آسان ہے. انجام آسان ہے. یعنی اگر تم تربیت چاہتے ہو، تربیت میں سختی ہونی چاہیے تھوڑی سی، لیکن اس کا جو نتیجہ وہ آسانی ہے. آپ دیکھیں فوج میں کتنی سختی ہے، لیکن آخر میں آسائش ہی آسائش ہے. تو پاکستان کی جو حالت ہے اس میں تو اور ہی زیادہ آسائش ہے. ٹھیک ہے، شروع میں تھوڑا بہت مشکل پریکٹس ہے، ورزش ہے، ٹھیک ہے، سر کہنا پڑتا ہے، سارا کچھ کرنا پڑتا ہے، حکم انجام دینا پڑتا نہیں تو پھر سزا اس کے لیے. لیکن آخر میں اس کے لیے کیا ہے؟ سلوٹ ہے. اور اس کے آگے اور زیادہ بہت سے منفعتیں ہیں پاکستان میں. تو
فرماتے ہیں روزہ تمہارے لیے ظاہراً آسانی ہے، سختی ہے، لیکن اس کو آسان سمجھو، انجام اس کا آسان ہے، انجام اس کا آسان ہے۔ جسمانی طور پر بھی تمہارے لیے آسانی ہے، تم نے 14-15 گھنٹے بھوک برداشت کی ہے، تمہارا وزن ہلکا ہوگا، تمہارے لیے آسان ہوگی، تمہارا شوگر کنٹرول ہو جائے گا، تمہارے لیے آسانی ہے نا، بی پی کنٹرول ہو جائے تمہارے لیے آسانی ہے نا، چربی پگھلے گی تو تمہارے لیے آسانی ہے نا، ٹینشن دور ہوگا تو تمہارے لیے آسانی ہے نا، ہلکے ہو جاؤ گے تمہارے لیے آسانی ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، خداوند متعال تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ وہ حکیم خدا تمہارے لیے آسانی کی خاطر یہ ایک روزے کو فرض فرما رہا ہے، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ معنوی ہو، ٹھیک ہے، کمال تک پہنچنا ہے۔ روحانی طور پر ہم یہ فرض کریں کہ کمال تک پہنچنا ہے، انسانی اوصاف پیدا کرنی ہے، جس طرح مثال دی شروع میں کہ حیوانیت کے اس طرف نہیں جانا، حیوان نہیں بننا۔ اب ظاہر ہے وہ سخت ہے، اس سختی کے لیے یہ آسان ہے۔ اگر انسانیت سے پھسل جائے تو یہ تو بہت سخت ہے، جہنم اس کے لیے اگر قرار پایا جائے، سختی اس کے لیے، جہنم کی سختیاں اگر اس کے لیے خداوند متعال کی طرف سے سزا کے طور پر اگر مقرر ہوتی تو بہت سخت ہے۔ اس کے مقابلے میں سخت ہے، جہنم کی آگ کی تپش کے مقابلے میں کیا ہماری دنیا کی گرمی سخت ہے۔ وہ جو تشنگی وہاں پر سورج سوا نیزے پر سر کے اوپر، اور انسان وہ جو برداشت کرنا پڑے گا وہ زیادہ سخت ہے یا یہ زیادہ سخت ہے؟ یہ آسان ہے، یہ زیادہ آسان ہے۔ یہاں کی پیاس زیادہ آسان ہے، یہاں کی بھوک زیادہ آسان ہے، اور مراحل کمال طے کرنے کے لیے بھی یہ آسان ہے۔ آپ نے کیا سمجھا؟ مراحل کمال طے کرنا، انسان کو انسانی ترقی کی طرف جانا، یہ آسان کام ہے؟ آسان کام نہیں ہے، بہت سے مجاہدت کرنے پڑتے۔ جہاد کا نام دیا گیا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا نام دیا گیا ہے۔ جہاد یعنی مشقت، جہاد یعنی کہ کوشش، جہاد یعنی خون پسینہ کرنا، جہاد یعنی کہ اپنا آخری جو اس کی توانائی ہے وہ صرف کرنا، شیطان سے لڑنے میں، نفس سے لڑنے میں۔ یہ سخت ہے یا آسان ہے؟ سخت ہے یقیناً، لیکن نتیجہ آسان ہے اس کا، انسان کو پھر انسان بنا دیتا ہے۔ یہ فرماتے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، پروردگار عالم تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، نہ کہ تمہارے لیے مشکل چاہتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، لیکن لِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، لیکن تم نے ان 29 دن کو کامل کرنا ہے۔ چاہے بیمار ہے، بیماری کے بعد، مسافر ہے، سفر سے لوٹنے کے بعد، اور وہ لوگ جو تندرست ہیں وہ بھی 29 دن کو کامل کریں گے۔ یہ تربیت ہے، یعنی اس کو کامل کرنا، مکمل کرنا تربیت ہے۔ خدا کے حکم کے مطابق سارے روزے رکھنا، یا پلٹ کر یا صحت مند ہو کر روزے رکھ کر عدت کو کامل کرنا، فرماتے ہیں یہ تربیت کا حصہ ہے۔ خدا کے جو کورس ہے، تربیتی جو مشق ہے، اس کا حصہ ہے یہ۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاهُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ روزے کا جو فلسفہ ہے، تیسرا یا چوتھا آپ سمجھ لیں، وہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ خدا کی تعظیم کریں۔ اصل میں ہم جو روزے کو فرض سمجھتے ہوئے رکھتے ہیں، مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے، فرماتے ہیں خدا کے عظمت کا احساس ہے یہ، یعنی ہم خدا کی تعظیم کر رہے ہوتے ہیں، خدا کے حکم کی تعظیم کر رہے ہوتے ہیں، پروردگار عالم کے فرمان کی تعظیم کر رہے ہوتے ہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، خدا نے جو روزوں کے ذریعے سے، باقی عبادت کے ذریعے سے تمہاری ہدایت کی ہے، اس ہدایت کے مقابلے میں کیا ہے؟ خدا کی تعظیم کرو، وہ عمل انجام دو۔ علت بیان کی ہے، فلسفہ بیان کی ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، یعنی خدا کی کبریائی کا اقرار کرو، عظمت کا اقرار کرو، عظمت خدا کو سمجھو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس ہدایت کے بدلے میں جو خدا نے تمہاری ہدایت کی ہے۔ لہٰذا روزہ رکھنا عظمت الہی کا اعلان ہے۔ 2، روزہ رکھنا تشکر خدا ہے، وَلَعَلَّكُمْ، اور اس امید کے ساتھ کہ تم شکر انجام دو۔ یہاں پہ بہت ہی نقطہ بیان کیا مفسرین آیت اللہ مکارم شیرازی حفظہ اللہ نے۔ پہلے میں جو فرمایا کہ خدا کی کبریائی ہے، یعنی کہ تم خدا کی کبریائی کا اعلان کرو، عظمت کا، وہاں پہ 100% فرمایا کہ تاکہ تم خدا کی کبریائی کا اعلان کرو، عظمت کا اعلان کرو۔ لیکن جب تشکر کا مرحلہ آیا تو شاہد کا لفظ استعمال کیا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر انجام دو، اس لیے کہ شکر ادا کرنا بہت ہی کھٹن ہے، ٹھیک ہے۔ خدا کے شاکر ہونے میں اخلاص کی ضرورت ہے۔ خدا کے شاکر ہونے میں روزے کے اندر کیا کرنا ہے؟ یعنی آپ کے اندر وہ نہیں ہونا چاہیے کیا کر دیا خدا نے، اور نہ ہوتا تو کیا ہوتا، نعوذ باللہ، یہ ہے نا ہمارے یہاں،
اتنی پیاس، اتنی فلان، اور سردیوں میں رکھ لیتے کیا ہوتا؟ ہاں کم رکھ لیتے، آدھے دن رکھ لیتے کیا ہوتا؟ نہیں، فرماتے نہیں، تشکر، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کوئی ہے کہ جو روزہ رکھے اور شکر ادا کرے، خدایا تجھے روزہ رکھنے کی توفیق دی، یہ بہت ہی اہم ہے۔ انسان روزے کے بعد، اس لمبے دن کے روزے کے بعد غروب کے قریب شکر ادا کرتا ہوا نظر آئے۔ روزہ تو رکھے اس نے خدا کی کبریائی و عظمت کو سامنے رکھ دیا، خدا تو عظیم ہے، تیرا حکم عظیم ہے، چشم لبیک، روزہ رکھ لیے، آئے شکر کے مرحلے میں وہ داخل ہوا ہی نہیں ہوا، یہ بڑا اہم ہے۔ شکر کے مرحلے میں یعنی انسان چاہت کے ساتھ کہے، عشق کے ساتھ کہے، محبت کے ساتھ کہے، خلوص کے ساتھ کہے، شرائط کو پورا کرتے ہوئے کہے، نامحرموں سے ہمیں بچ کر کہے، ٹھیک ہے؟ رمضان والے کے روزے میں کسی نامحرم پہ نظر نہ پڑے، حرام چیزوں پہ نظر پڑے، جائز چیزوں سے پرہیز کرتا ہے نا وہ، لیکن فکر گناہ نہ کرے، یہ ہے تشکر۔ فرماتے ہیں یہ دو چیزیں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ 4 فلسفے بیان ہوئے۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، روزہ واجب اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ، اپنی حفاظت کر سکو۔ 2، اس لیے کہ روزہ کی پلٹ تمہاری طرف ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اس کی بازگشت تمہاری طرف ہے، روکو گے تمہیں فائدہ ہوگا۔ 2، 3، عظمت خدا کا اعتراف ہے روزہ رکھنا۔ 4، تاکہ تم شاکر بن جاؤ، شکر کے مرحلے میں آ جاؤ اور خداوند متعال کا شکر ادا کرو، عملی طور پر گناہوں سے بچ کر، اور زبانی طور پر غروب کے وقت کہ خدایا تیرا شکر، تو نے یہ توفیق مجھے عطا کی کہ میں نے اس ماہ میں بندگی کا مشق ادا کیا، اور اس مشق کے ادائیگی میں تو نے مکمل میرا ساتھ دیا اور میری توفیق مجھے عطا کی، اور میں مکمل طور پر گناہوں سے بچوں۔ یہ فلسفے روزہ ہے، اور خداوند متعال نے ہماری ہدایت کے لیے ان 3 آیاتوں کو، جن میں فلسفے بھی بیان ہوئے، جس میں وقت روزہ بیان ہوا، جس میں مریضوں اور مسافروں کو چھوٹ دی گئی، اور اس کے اندر خداوند متعال نے کیوں فرض قرار دی گیا رمضان میں، نزول قرآن کو قرار دیا، اور خود رمضان مبارک کا کیوں انتخاب ہوا، اس لیے کہ ماہ تربیت ہے۔ کیوں ماہ تربیت ہے؟ اس لیے کہ نزول قرآن کا مہینہ یہی ہے۔ کیوں نزول ماہ قرآن میں ہی واجب قرار دیا ہے؟ کیونکہ اسی میں مشق کروانی ہے خداوند متعال نے۔ لہٰذا پروردگار عالم ہم سب کو انشاءاللہ، رمضان تو گزر چکا ہے، مستحب روزوں کے ذریعے سے ہمیں انشاءاللہ اس کے فلسفے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، آیات قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن میں فکر و تدبر کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، تیرے احکام کے فلسفوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، احکام شرعی کے حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما، گناہ اور معصیت سے بچنے کی توفیق عطا فرما، شر شیطان سے محفوظ فرما، وسوسے شیطانی اور نفس امارہ کے